بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاورات میں عدل الہی کے بیان میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں حکمت اور عدل کی تعریف کو بیان کیا گیا۔ عرض ہوا کہ حکمت یا علم کی صفت ہے یا فعل کی صفت ہے۔ اگر علم کی صفت ہو تو اس اعتبار سے حکمت صفات ذاتیہ میں سے ہے، اور اگر فعل کی صفت قرار دیں تو مراد صفات فعلیہ ہوں گی۔ اچھا، عدل کے بارے میں بھی مطالب کو عرض کیا تھا کہ عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعہ، ہر چیز کو اپنے مناسب مقام پر رکھنا۔ پھر ایک لحاظ سے عدل یا عدل تکوینی ہے کہ مراد یہ ہے کہ ہر موجود کو اس کی استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے جود و عطا کرنا۔ عدل تشریعی یعنی ہر وہ تکلیف اور حکم کہ جو انسان کے کمال کے لیے ضروری ہے، خدا اس تکلیف اور ان احکامات کو جعل کرتا ہے اور بناتا ہے۔ عدل جزائی سے بھی مراد یہ ہے کہ مومن اور کافر مقام جزا میں برابر نہیں ہیں۔ یہ تقریباً مطالب تھے جو گزشتہ جلسے میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ اچھا، ایک اور نقطہ جس کو یہاں پر بیان کرتے ہیں مصنف، وہ یہ کہ حکمت اور عدل میں تلازم ہے، کیونکہ اگر حکمت سے مراد حکمت فعلیہ ہو، یعنی جو فعل کے لیے وصف اور صفت واقع ہوتی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ فعل اتقان رکھتا ہے، محکم ہے۔ اتقان فعل اور احکام فعل کا لازمہ یہ ہے کہ آپ اس فعل کو اسی کے مقام پر رکھیں، تبھی ایک فعل اتقان اور احکام رکھے گا۔ اتقان یعنی وہی مضبوط ہے، محکم ہے، درست ہے۔ تو یہ وہی تقریباً عدل بھی یہی ہے کہ ہر چیز کو آپ اپنے مقام پر رکھیں۔ جب بھی آپ ایک شے کو اپنے مقام پر رکھیں گے یعنی اس کے اندر اتقان ہوگا، وہ فعل متقن ہے، محکم ہے، مضبوط ہے، لہذا حکمت اور عدل کے درمیان تلازم پایا جاتا ہے۔ اچھا، خداوند متعال کی عدالت اور حکمت کے بارے میں دلائل کہتے ہیں، وہ تو دلائل بالکل روشن ہے، کیونکہ عدالت اور حکمت اوصاف کمالیہ میں سے ہے، اور کیونکہ خدا واجب الوجود ہے لہذا اس کے اندر ہر کمال ہونا چاہیے۔ نتیجتاً یہ عدل اور حکمت یہ بھی کمال ہے اور خدا کی ذات کے اندر موجود ہے۔ یا ایک اور دلیل بھی ہے، اس طریقے سے بھی کہتے ہیں کہ خدا کے افعال کے اندر قبح نہیں ہے، کبھی بھی وہ کبھی فعل انجام نہیں دیتا۔ مثلا جیسے ظلم ہے، بیہودہ ہے، عبث کام ہے، خدا ان افعال کو انجام نہیں دیتا، کیونکہ ظلم یا تو اس وجہ سے ہے کہ انسان جاہل ہوتا ہے، یا اس وجہ سے انسان انجام دیتا ہے کیونکہ محتاج ہے،
ضرورت ہے اس کی، لہذا ظلم کرتا ہے۔ لیکن خداوند متعال تو عالم بکل شیء ہے، اور اسی طریقے سے بے نیاز علی الاطلاق ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی محتاجی نہیں ہے، تو وہ ظلم کیوں کرے گا؟ اس طریقے سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں مصنف کچھ آیات اور روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عبارت میں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف العدل۔ للعدل فی معاجم اللغہ اطلاقات او معان۔ کہتے ہیں کہ جو معجم لغات ہے، وہی لغات کی جو ڈکشنریاں ہیں، ان کے اندر عدل کے مختلف اطلاقات اور مختلف معانی بیان ہوئے ہیں۔ کالقصد فی الامور، امور کے اندر اعتدال، درمیانہ راستہ، والتعادل، تعادل برقرار رکھنا، والتساوی، مساوات۔ البتہ مساوات اور عدل میں ایک اور لحاظ سے فرق ہے۔ مساوات یعنی نصف نصف دینا، برابر برابر دینا، لیکن ہر جگہ پر برابر دینا عدل نہیں ہوتا۔ جہاں پر برابر دینا وضع شیء فی محل ہی ہے وہاں پر درست، لیکن جہاں پر اس طریقے سے نہ ہو وہاں پر فرق ہوگا دونوں میں۔ مثلا کلاس میں آپ تمام شاگردوں کو برابر نمبرات دے دیں، ہر ایک کو برابر نمبر دیں، یہ مساوات تو ہے لیکن عدالت نہیں ہے۔ لیکن مساوات وہاں پر جہاں پر وضع شیء فی محل ہی ہو وہاں پر درست ہے۔ والاستواء، برابری، والاستقامہ، مستقیم کام، والتوسط بین طرفی الافراط والتفریط، افراط و تفریط کے درمیان درمیانہ راستہ۔ افراط یعنی حد سے گزر جانا، تفریط یعنی حد سے پیچھے چلا جانا۔ والمعنى الجامع بینہا، ان تمام اطلاقات یا معانی کے درمیان جو جامع معنی ہے وہ یہ ہے، ہوا وضع کل شیء فی موضعہ، ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا، المناسب لہ، کہ جو مقام اس کے لیے مناسب ہے۔ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ علیہ السلام، اسی نقطے کی طرف مولا امیر علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے نہج البلاغہ میں۔ العدل یضع الامور موضعها، عدل یہ ہے کہ امور کو اپنے مقام اور اپنی جگہ پہ رکھے۔ توضیح ذالک، اس کی وضاحت، ان لکل شیء وضعا خاصا، ہر ایک چیز کے لیے ایک خاص وضع اور حالت ہے۔ یقتضی ہے کہ وہ شے اس وضع اور حالت کا تقاضا کرتی ہے۔ مثلا ٹوپی ہے، اس کی وضع اور حالت یہ کہ اس کو سر پہ رکھے، جوتی ہے، اس کی وضع اور حالت یہ کہ اس کو پاؤں میں رکھے۔ اما بحکم العقل او بالنص الوحی، یا تو اس وضع اور حالت کو انسان کی عقل سمجھتی ہے اگر بدیہیات عقلیہ میں سے ہو، یا اگر بدیہیات عقلیہ میں سے نہیں ہے تو وحی اور قرآن و سنت کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ وباعتبار المصالح الکلیہ والجزئیہ فی نظام القوم، یا اس وضع اور حالت کو آپ مصالح کلیہ، کلی مصلحت، پورے معاشرے کی مصلحت میں، جیسے عدالت مثلا، یا مصلحت جزئی، اس خاص بندے کی مصلحت اس میں کہ بابا اگر تو شوگر کا پیشنٹ ہے تو تمہاری مصلحت یہ ہے کہ تمہیں میٹھی چیز نہیں کھانی چاہیے، درست ہے، فی نظام الکون، اس عالم تکوین کے اندر۔ فالعدل هو رعایت ذلک الوضع، عدل یعنی اس قسم کی وضع اور حالت کی رعایت کرنا، اس کے مطابق چلنا۔ وعدم الانحراف الى جانب الافراط والتفریط، افراط اور تفریط کی طرف انسان منحرف نہ ہو، نہ حد سے آگے بڑھ جائے نہ حد سے پیچھے رہ جائے۔ نعم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موضع کل شیء بحسبہ، ہر چیز کی وضع اور حالت خود اس شے کے اعتبار سے ہے، افراد کے اعتبار سے ان کی جگہ مقام میں فرق آتا ہے۔ ففی نظام طبیعت بوجہ، اس نظام طبیعت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز کا ایک خاص اپنے لحاظ سے مقام ہوگا۔
وفی المجتمع البشری بوجہ آخر، اور اگر آپ انسانی معاشرے کے اندر دیکھیں تو وہاں پر ممکن ہے کسی اور طریقے سے ہو۔ وبلحاظ اختلاف موارد ہی، کیونکہ اس کے موضع کل شیء بحسب ہی کے موارد مختلف ہیں، تحصل لہ اقسام، عدل کے مختلف اقسام ہیں۔ لیس ہونا مقام و بیان ہے کہ ان کے بیان کرنے کا کوئی محل موقع نہیں ہے کہ ہم اس موضع کل شیء بحسب ہی کی پوری تفصیل سے وضاحت کریں، نہ الا ان موارد العدل بالنسبت الی اللہ تعالی یجمعها اقسام ثلاثہ، لیکن پروردگار عالم کی نسبت سے عدل کے موارد کو آپ کلی لحاظ سے 3 قسموں میں جمع کر سکتے ہیں۔ پہلا العدل التکوینی، وَهُوَ إِعْطَاؤُهُ تَعَالَى كُلَّ مَوْجُودٍ مَا يَسْتَحِقُّهُ، فرماتے ہیں کہ عدل تکوینی یہ ہے کہ پروردگار عالم ہر موجود کو عطا کرے ما يَسْتَحِقُّهُ، جو اس کا استحقاق ہے، جس چیز کا وہ استحقاق رکھتا ہے وہ اس کو عطا کرے، یہ عدل تکوینی ہے۔ وَيَلِيقُ بِهِ، جو اس کے لائق ہے، من الوجود، وجود میں سے، کمالات الوجود میں سے جو اس کے لیے مناسب ہے خدا اس کو وہ عطا کرے۔ فلا یحمل قابلیتا، خداوند متعال کسی بھی قابلیت کو محمل نہیں چھوڑتا، اگر کوئی استعداد اور قابلیت ہے خدا اس کو اس کی استعداد اور قابلیت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ ولا یعطل استعدادا فی مجال الافاظۃ والایجاد، افاظے اور ایجاد کے راستے میں خدا کسی بھی استعداد کو معطل نہیں چھوڑتا۔ اگر میرے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے تو خدا نے میرے لیے مقدمات فراہم کیے ہیں، کوئی ایسی استعداد نہیں ہے کہ جس کی استعداد کو خدا نے خالی چھوڑ دیا ہو، نہ، ہر استعداد کو اس کے استعداد کے اعتبار سے خداوند متعال عطا کرتا ہے۔ العدل تشریعی کے یہ عدل تکوینی میں بہت پیاری عبارات ہیں، اگر یہاں پر رک جائیں تو شاید پورا گھنٹہ لگ جائے، کہ قرآن مجید کی یہ آیت بھی ہے نا، کُلًا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، واقعاً ایسے جو موجود، جو انسان اپنی استعداد اور لیاقت کے اعتبار سے جو مانگتا ہے خدا اس کو اس کی استعداد اور لیاقت کے لحاظ سے وہی عطا کرتا ہے۔ العدل تشریعی، عدل تشریعی یعنی وہی قانونی، وَهُوَ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يُحْمِلُ تَكْلِيفًا کہ فِيهِ كَمَالُ الْإِنسَانِ وَسَعَادَتُهُ، خدا ایسی تکلیف کو محمل نہیں چھوڑتا، یعنی قانون بنا سکتا ہو اور قانون نہ بناتا ہو، نہ، خدا کوئی بھی تکلیف اور قانون محمل نہیں چھوڑتا۔ فِيهِ كَمَالُ الْإِنسَانِ وَسَعَادَتُهُ کہ جس تکلیف کے اندر انسان کا کمال اور سعادت ہو، خدا ایسی تشریع، ایسا قانون محمل نہیں رکھتا، یعنی قانون بناتا ہے۔ وَبِهِ قِوَامُ حَيَاتِهِ الْمَادِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ کہ جس تکلیف کے سبب انسان کی مادی اور معنوی حیات قائم ہو، جیسے آپ شریعت دیکھتے ہیں نا، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ متکلمین کہتے ہیں کہ یہ شرائع اسلامی لطف الہی ہے، کیونکہ خدا ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے خدا ایسے قوانین آپ کو بنا کر دیتا ہے کہ جس میں آپ کی دنیاوی اور اخروی سعادت مضمر ہے۔ وَالدُّنْيَوِيَّ وَالْأُخْرَوِيَّ اس کی دنیاوی یا اخروی حیات کا قوام اسی کے اندر ہے، اسی تکلیف کے اندر ہے، پھر خدا ایسی تکلیف کو محمل قرار نہیں دیتا، حتماً تشریع کرتا ہے، بناتا ہے۔ کما انہ لا یکلف نفسا فوق طاقتها، عدل تشریعی یہ بھی ہے کہ خدا کبھی بھی ایسا قانون نہیں بناتا جو انسان کی طاقت سے زیادہ ہو، یعنی ایک ایسی چیز آپ سے مانگے جو آپ کے بس میں نہ ہو، نہ، خدا کبھی بھی ایسے نہیں کرتا۔ العدل الجزائی، قضاوت میں، جزا اور سزا دینے میں بھی خدا عادل ہے۔ وَهُوَ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يُسَاوِي بَيْنَ الْمُصْلِحِ وَالْمُفْسِدِ خدا اصلاح کرنے والے اور فساد کرنے والے کو برابر نہیں قرار دیتا۔ والمؤمن والکافر
لا یساوی فی مقام الجزا، مقام جزا میں مومن ہو، کافر ہو، مصلح ہو، مفسد، ان میں برابری نہیں کرتا. بل یجزی کل انسان بما کسب، جس انسان نے جو کمایا ہے خدا وہی جزا دیتا ہے. فیجزی المحسن بالاحسان والثواب والمسیء بالعقاب، اگر اچھا بندہ ہے تو اس پر احسان اور ثواب کی صورت میں جزا ہے، اگر برا انسان ہے تو عقاب اور عذاب کی صورت میں اس کی جزا ہے. کما انہ تعالی لا یعاقب عبدا علی مخالفت التکالیف الا بعد البیان والابلاغ، اسی طریقے سے خداوند متعال کسی بھی بندے کو کسی بھی تکلیف اور حکم کی مخالفت پر عقاب نہیں دیتا مگر یہ کہ پہلے اس کے لیے بیان کرتا ہے، اس تک پہنچاتا ہے. اگر خداوند متعال نے کوئی قانون قرار دیا ہو لیکن اس بندے تک وہ قانون نہیں پہنچا اور اس نے اس حکم کی بجا آوری نہیں کی تو خدا اس کو سزا نہیں دے گا. اصول میں آپ پڑھتے ہیں نا، کو بے عقاب بلا بیان، اسی کی طرف اشارہ. الملازمۃ بین الحکمت والعدل، عدل اور حکمت میں ملازمہ. ان الحکمت الفعلیہ والعدل متلازمان، فرماتے ہیں کہ حکمت فعلی، کیونکہ حکمت علمی تو علم کی طرف جا رہی ہے، وہ صفات ذاتیہ میں سے ہے، لیکن حکمت فعلی اور عدل میں تلازم ہے. تلازم اخص ہے ملازمے سے، ملازمے میں لازم عام ہو سکتا ہے ملزوم سے، لیکن تلازم میں دونوں طرف سے تساوی کی نسبت ہوتی ہے. فَإِنَّ لَازِمَ إِتْقَانِ الْفِعْلِ وَإِحْكَامَهُ، فرماتے ہیں کہ فعل کا متقن اور محکم ہونا اس کا لازمہ کیا ہے؟ قَوْنُهُ وَاقِعًا فِي مَوْضِعِ اللَّائِقِ بِهِ، اس کا لازمہ یہ ہے کہ اگر فعل محکم اور متقن اور صحیح ہے تو وہ اسی جگہ پر واقع ہوا ہو کہ جو اس کا مقام ہے. کما ان لازم کون الفعل واقعا فی موضعہ المناسب کونہ محکما و متقنا، اور اسی طریقے سے ایک فعل اپنے مقام پر واقع ہو جو اس کا مناسب مقام ہے، اگر اس مقام پر واقع ہو تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ فعل محکم اور متقن ہوگا. ومن ہنا نرا، یہیں سے ہم دیکھتے ان المتکلمین یردفون العدل بالحکمہ فی ابحاثہم، اسی لیے آپ دیکھیں متکلمین عدل کے ساتھ ساتھ حکمت کو بھی ذکر کرتے ہیں اپنی کلامی کتابوں میں. قال عبد الجبار المعتزلی، قاضی عبد الجبار معتزلی ایسے کہتے ہیں، نحن اذا وصفنا القدیم تعالی بانہ عدل حکیم، جب ہم خدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ عدل حکیم ہے، فالمراد به انه لا يفعل القبیح، مراد یہ ہوتی ہے کہ خدا کسی کبھی امر کو انجام نہیں دیتا، او لا یختارو، کسی کبھی کام کو اختیار نہیں کرتا، ولا یخل بما هو واجب علیہ، جو چیز خدا پر ضروری ہو اس کو چھوڑتا نہیں ہے، وان افعالہ کلها حسنۃ، خدا کے تمام افعال حسن ہیں، اچھے ہیں. وقال شیخ المفید، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العدل الحکیم یعنی کیا؟ هو الذی لا یفعل قبیحا ولا یخل بواجب، خدا عدل حکیم ہے یعنی فعل قبیح انجام نہیں دیتا، یعنی واجب کا اخلال نہیں کرتا، واجب کو نہیں چھوڑتا. وقال سدید الدین الحمصی، سدید الدین حمصی بزرگان متکلمین شیعہ میں سے، المنقذ من التقلید ان کی کتاب ہے. الکلام فی العدل کلام فی افعالہ تعالی، یہ جو ہم عدل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں در حقیقت افعال خدا کے بارے میں گفتگو ہے. وَأَنَّهَا كُلَّهَا حَسَنَةٌ، خدا کے افعال سارے کے سارے حسن ہیں. وَتَنزِيهُ عَنِ الْقَبَائِحِ، اور یہ بات ہے کہ خدا منزہ ہے قبائح سے. وَعَنِ الْإِخْلَالِ بِالْوَاجِبِ فِي حِكْمَتِهِ وَتَنزِيهِهِ پڑھے تو بہتر ہے، فی افعالہ وتنزیہہ اس پر عطف کریں. دلائل عدلہ تعالی و حکمتہ، ان العدل والحکمت من الاوصاف الکمالیہ، عدل اور حکمت اوصاف کمالیہ میں سے ہیں. واللہ تعالی بما انہ واجب الوجود بالذات واجد جمیع الکمالات الوجودیہ،
بھائی خدا واجب الوجود بذات ہے تو اس کے اندر تو سارے کمالات وجودی ہوں گے. وَمُنَزَّهٌ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ وَقُبْحٍ خدا ہر نقص اور قبح سے پاک ہے. فواجب الوجود تعالی یعلم من ذاتہ کل شیء من الاشیاء بعللہ واسبابہ، کہ اگر آپ حکمت کو اس علم کی طرح پلٹاتے ہیں تو یہ دلیل ہوگی کہ خداوند متعال خود اپنے ذات کے علم کی وجہ سے ہر شے کو جانتا ہے ان کے علل اور اسباب کے ذریعے سے، کہ بیان کر چکے ہیں. وَيَفْعَلُ النِّظَامَ الْأَتَمَّ خدا ایک احسن ترین نظام انجام دیتا ہے. لغایت حقیقت ہی یلزمہ اس غایت حقیقی کی وجہ سے کہ جو اس نظام اتم کے لیے لازمی ہے. فَهُوَ حَكِيمٌ فِي عِلْمِهِ وَفِعْلِهِ فَهُوَ الْحَكِيمُ الْمُطْلَقُ بس خدا حکیم مطلق ہے. وَيَدُلُّ عَلَىٰ انتفاء الْقُبْحِ عَنْ أَفْعَالِهِ خدا کے افعال میں قبیح فعل نہیں ہے. کیوں؟ ان القبح فی الفعل کالظلم والعبث ونحو ذلک کیونکہ فعل کے اندر جو قبح ہوتا ہے جیسے ظلم ہے یا عبث اور بیہودہ فعل کا ہونا، اما ناشئ عن جعل الفاعل بجہات الحسن والاتقان یا تو اس حسن اما ناشئ عن جعل الفاعل یا تو اس وجہ سے کہ فاعل جاہل ہے بجہات الحسن والاتقان فاعل کو حسن اور اتقان کا پتہ نہیں ہے. وَإِمَّا نَاشِئٌ عَنْ حَاجَتِهِ إِلَىٰ ذَلِكَ یا تو فاعل اس کا محتاج ہے. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ كَمَا أَنَّهُ غَنِيٌّ بِالذَّاتِ وہ عالم بھی ہے اور غنی بالذات بھی ہے. وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُحَقِّقُ الطُّوسِي اور اسی نقطے کی طرف محقق طوسی نے اشارہ کیا ہے اپنے اس قول کے ساتھ. وَإِسْتِغْنَاؤُهُ وَعِلْمُهُ خدا کا بے نیاز ہونا اور عالم ہونا یدلان علی انتفاء القبح عن افعالہ تعالی کہ خدا کے افعال کے اندر کوئی بھی قبیح چیز نہیں ہے. ونصوص الکتاب والسنہ فی عدلہ تعالی وحکمتہ متضافرۃ کتاب و سنت کے اندر بھی نصوص بھری پڑی ہے. قال سبحانہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا خدا گواہی دیتا ہے کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے. والملائکۃ ملائکہ بھی گواہی دیتے. وَأُولُو العلم صاحبان علم بھی گواہی دیتے ہیں. شہد اللہ قائما بالقسط عدالت کے ساتھ وہ قائم ہے. بقایا عبارت کو کل پڑھوں گا.